جو میں ہوں وہ تو نہیں ہے، کیونکہ اس جہان میں بے شک صنم قدا کہہ لے، اس میں تکرار نہیں ہے. ایوری باڈی از ایوری انڈیویجول از ڈسٹنکٹ انڈیویجول، اور اس کی اپنی خودی. فرماتے ہیں منو تو سے ہے انجمن آفری، مگر عین محفل میں خلوت نہیں. چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے. اسی کے بیاباں اسی کے ببول، اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول. کہیں اس کی طاقت سے کوہسار چور، کہیں اس کے پھندے میں جبریل و حور. اور جبرائیل کو بار بار پھندے میں لاتے ہیں. چھوٹے لفظوں میں نے لکھا ہے، کہیں جرائے شاہین، کہیں جرائے شاہین سیماب رنگ، لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ. کبوتر کہیں آشیانے سے دور، اور پھڑکتا ہوا جال میں ناصبور. یہ بھی اقبال نے سومناتھ کا ذکر جہان کے ساتھ کیا. اور پھر علامہ کی ایک اور نظم ہے، وہ ہے زبور، اس میں ضرب کلیم، ایک فلسفہ زدہ سید زادی کے نام. تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا، زناری برگسا نہ ہوتا. ہیگل کا صدف گوہر سے خالی ہے، اس کا طلسم سب خیالی. محکم کیسے ہو زندگانی، کس طرح خودی ہو لازمانی. آدم کو ثبات کی طلب ہے، دستور حیات کی طلب ہے. دنیا کی اشاع ہو جس سے اشراق صبح کا وقت جب سورج پھوٹتا ہے. مومن کی اذان ندائے آفاق، میں اصل کا خاص سو مناتی. آبا میرے لاتی ہو. علامہ کہتے ہیں سید زادے کو علی کی اولاد ہو. میں کون ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو لاتی مناتی. میرے آبا جو ہے وہ لات و منات کے پرستار ہیں، اور میں ازل کا سو مناتی. ہم تو پنڈت ہیں برہمن، تو سید ہاشمی کی اولاد، میری کف خاک برہمن ذات. اور اس کے بعد فرماتے ہیں، ہے فلسفہ میرے آب و گل میں، پوشیدہ ہے ریشہ ہائے دل. برہمن کے بارے میں ایک بات کا خیال ہے کہ فلسفے پہ اور ڈیپ تھاٹ، جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا ہے ان کے پی ایچ ڈی کے تھیسس، ایکسیلنس ہے فلسفی. برہمن سرشار ہے اب تک میے پندار میں، اور شمع گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں. اقبال اگرچہ بے ہنر ہے، اس کے رگ رگ سے باخبر ہے. فلسفے کی رگ رگ سے باخبر. کہتے ہیں شاہ جی سید زادو، آپ کو فلسفہ نہیں آئے گا، اللہ کے ساتھ لو لگاؤ، اپنے آپ کو پہچانو. فلسفے کا مجھے پتا ہے، لیکن میں ازل کا سومناتی ہو کہ یہ سومناتھ کو توڑ رہا. اب پھر سومناتھ کا ذکر، اور یہ بڑا خوبصورت ذکر ہے سومناتھ کا. میرا خیال ہے کہ علامہ جو میں نے کہا نا فارسی کلام، فارسی میں یہ ان کی خوبصورت ترین نظموں میں سے، جس میں ڈیڈیکیشن اپنی انتہا کو. رموز بے خودی کی آخری نظم جو ہے وہ یہ ہے، عرض حال مصنف بے حضور رحمت اللہ علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میری عرض. اب مجھے یوں لگتا ہے جیسے تصور میں سے ہی اقبال کو رسول اللہ کی زیارت ہو رہی ہے جب یہ خطاب کر. ایک شعر جو ہے وہ اس پہ شاہد ہے. فرماتے ہیں مسلم از سر نبی بیگانہ شد، مسلمان رسول اللہ کے راز سے بیگانہ ہو گیا ہے. بعضین بیت الحرم بتخانہ شد، پھر دوبارہ یہ بیت الحرم جو ہے یہ بت خانے میں تبدیل ہو گیا. مسلم کا دل جو بیت الحرم تھا، بیت الحرام، آج پھر بت خانہ بن گیا ہے. از منات و لات و عزا و حبل، ہر یکی دارت بدی اندر بغل. لات منات عزا اور حبل کے بت ہر مسلمان اپنی بغل میں دبا کے پھر رہا ہے.
کہتے ہیں مسلمان کا تو یہ حال ہے، تو مولوی صاحب کا کیا حال ہے؟ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. یہ میں نے جان بوجھ کے یہ تصویر بنائی ہے، یہ مولوی صاحب کے دماغ میں سومنات بنایا ہے، اور یہ میں نے ایسے نہیں بنایا. شیخ ماں از برہمن کافر تارست، ہمارا شیخ برہمن سے بھی بڑھ کے کافر ہے. کافر تارست شیخ ماں از برہمن کافر تارست. کیوں؟ زن کے پورا سومنات اندر تارست، کیونکہ اس کے سر کے اندر سومنات گھس گیا ہے. ہندو تو سومنات میں گھسے ہوئے ہیں، اچھا مولوی کے دماغ میں سومنات پڑ گیا، اس کا سارے تصورات جو ہے. میرا خیال ہے اس سے خوبصورت شعر جو ہے نا، اگر اس کو دیکھیں، اور ادھر میں نے برہمن بنایا ہوا ہے یہ سائڈ پہ، شیخ ماوز برہمن کافر ترست زن کے پورا سومنات اندر ترست. کیوں؟ رخت ہستی عرب بر چیدائی، وہ اپنا رخت سفر جو ہے، اپنی ہستی کا رخت سامان اٹھا کے عرب سے باہر نکل گیا. مولوی در خمستان عجم خوابیدائی، اور عجم کا جو خم خانہ ہے، شرابوں کے مٹکے جہاں پڑے ہوئے ہیں سر زمین، وہاں جا کر سو گیا مزے میں، عجم کے خیالات میں کھو گیا. یہ سالک روایات مقامات، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرابات میں نہیں، سالک مقامات میں کھو گیا. وہ فرماتے ہیں کہ در خمستان عرب خوابیدائی شل دے برفاب عجم آزائیو، عجم کا جو برفاب ہے، برفوں کی سرزمین، اس میں رہتے رہتے اس کی اعضاء جو ہے شل ہو گئے ہیں، اور سر تر از اشکیو صحبائی، اس کی شراب جو ہے اس کے آنسوؤں سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہو گئی اندر کی. کہتے ہیں کہ ہم چکافر اجل تر زندائی، سینہ فارغ سے قلب زندائی، اس کا سینہ جو ہے زندہ دل سے معروم ہو گیا ہے، اور کافروں کی طرح موت سے ڈال رہا ہے. خوف ہے نا موت کا، کافروں کی طرح موت سے ڈال رہا ہے. آپ دیکھ لیں آج بھی مولوی صاحب کو ڈرا سکتے ہیں آپ آرام سے، نہ ڈال کے بیٹھے ہوئے اٹھا کے لے جائیں، ڈر جائیں گے. یہی ہوتا ہے. ان کی سربراہ تھی میں بیمار ہو گیا، میں ہسپتال. ہم جو کافر آج سمجھائی، اور فرماتے ہیں ناشش پیش طبیبان مردام، اس کی لاش جو ہے مولوی صاحب کی، وہ میں ڈاکٹروں کے آگے سے اٹھا کے لے گیا ہوں، اور در حضور مصطفیٰ مردام، اور پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ڈال دیا. لاش سنبھال لو. دماغ ہے سومنات پڑیا ہے. دیٹ از کیا اقبال نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی علامہ سے بچ کس طرح گیا، میں نے کہا فارسی میں کیا گیا تو بچ گیا. ورنہ ہی واز دا اونلی پرسن جو کہتا ہے کہ شیخ ماوز برہمن کافر. کیونکہ برہمن تو پھر بھی جسے غالب نے کہا نا بڑے خوبصورت انداز میں غالب کو شروع کر رہا ہوں اس ہفتے کے اختتام سے، سیٹرڈے کو 7 کو، تو وہ غالب تو صاف الفاظ میں کہتا ہاں وفاداری میں شرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں کعبے میں گاڑا اور ہندو تو پھر بھی وفاداری کرتے، بات بت کے ساتھ ہی جو نار کے ساتھ. ہمارا مولوی اس لیے زیادہ کافر ہے بقول اقبال کے، نعوذ باللہ میں نہیں کہہ رہا. اور علامہ صاحب فرماتے ہیں اب جو ہے میرا خیال ہے کہ دی موسٹ بیوٹیفل ربائی جو ہے اقبال کی، ہم اس پہ پہنچ رہے ہیں. حافظ از بحر تو آمد سوئے اقلیم وجود، حافظ تیرے لیے اس وجود کی اقلیم میں آیا ہے. اقلیم کہتے ہیں ریجن، لینڈ، وجود کی لینڈ. حافظ کہتے ہیں اگر میں دنیا میں پیدا بھی ہوا ہوں تو کسی وجہ سے تیرے لیے، خدا کے لیے. لولاک ہے نا، یا میں نے اپنے آپ کو پہچانا، وہ حافظ اسی پہ جا رہے ہیں کہ میں پہچانا، اپنے پہچاننے کے لیے دنیا کو پیدا کیا.
حافظ از بہر تو آمد سوئی اقلیم وجود، تیرے لیے چل کے وجود کی لینڈ میں آیا حافظ، قدمی نے بے بداش کے روان خواہد شد، اس کو چلانے کے لیے پاؤں مارو ٹھوکر کہ یہاں سے آگے چلے. قدمی نے پاؤں مارو، قدم رکھو بے بداش اس کی ودا کے لیے، اس کے کہ روان خواہد شد کہ وہ آگے بڑھے. یہ ایک سلسلہ ہے، خدا لایا ہے. اب آگے بڑھ رہا ہے انسان تو خدا سے توفیق مانگ رہا ہے حافظ. اب یہ جو ربائی ہے جس کا اس سائٹ پہ میں نے لگائی ہے، پرشینز نے بھی ایرانینز نے بھی اس کو بڑا پڑھا ہے. یہ مداش کا روانہ جی وداعش، ودا ہوتا ہے نا، الوداع، وداعش اس کا ودا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا شین لگ جائے تو اس کا ہوتا ہے، شان ان کا، تے لگ جائے تو تیرا ہوتا ہے. وداعت، بے وداعت، تیرے ودا کے لیے بے وداش. اب کہتے ہیں ہزارن سال با فطرت نشست. فطرت کا مطلب کیا ہے؟ نیچر. ہزارن سال با فطرت نشست. For thousands of years I have lived with the nature. ہزارن سال با فطرت نشست. I have been sitting نشستم، میں بیٹھا رہا فطرت کے ساتھ. بہو پیوستم از خود کا سستم، اپنے آپ سے تعلق توڑ کے میں نے فطرت کے ساتھ تعلق جوڑے رکھا ہے. نیچرلسٹ ہو گیا ہوں میں، اپنا آپ چھوڑ گیا ہوں، اپنے دل کو بھی بھول گیا ہوں. سب کچھ کیا ہزاروں سالوں سے میں فطرت کی جو کشمکش ہے، فطرت کے جو مظاہر ہیں ان کے ساتھ میں چل رہا ہوں، فزکس کے ساتھ. ولیکن سرگزشتم ان دو حرفست، میری ساری سرگزشت جو ہے وہ دو حرفوں میں بیان کی جا سکتی. تراشیدم پرستیدم شکست، میں نے اپنے بت توڑے، تراشی ان کی پرسشت کی، ان کی پرستش کی، پھر توڑ ان کو پھر توڑ دیا. کبھی الجھ کے رہ گیا اپنے توہم، پھر اس توہمات سے باندھ. اور اگر اس کو دیکھنا ہے تو ایک رات میں دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام کے. قرآن جو کہتے ہیں ستارے کو دیکھا، یہ میرا خدا ہے، پھر چاند ہے، پھر سورج، in one night. کیونکہ وہ خدا کی ڈیوائن ان کو جو تھی ویژن تھی، پیغمبر ایک رات میں اسر. وہ لوگ جن کو ڈیوائن ویژن نہیں ہے وہ ہزاروں سالوں سے اسی کشمکش میں ہے. کوئی ستارے کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو، خدا تک پہنچ ہی نہیں پائے. ہزارن سال با فطرت نشستم، بہو پے وستم از خود گسستم، ولیکن سرگزشتم این دو حرفست تراشیدم پرستی شکست. یہ ہے ایک بات. ہاں اب اقبال فرماتے ہیں درونم جلوہ افکار ان چیست. درونم میرے اندر، درونم جلوہ افکار سوچوں کے جلوے ہیں. یہ کیا ہے؟ برون من ہمیں اسرار ان چیز، میرے بعد سارے کے سارے سیکرٹس. یہ کیا ہے؟ اندر دیکھتا ہوں تو سوچے ہی سوچے ہیں، جب میں باہر چلتا ہوں دنیا کے ساتھ تو سیکریسیز ہے. یہ کیا ہے؟ کہ فرمایا حکیم نقطہ پرداز، اے نقطہ پرداز حکیم، اے دانا، اے فلاسفر جو بڑی بڑی چیزوں کی وضاحت کر رہا ہے، بے فرما بدن آسودہ جان سے یار ان چیز. بدن آسودہ ہے اور جان سے یار ہے. یہ کیا ہے؟ جان تو سفر میں ہے لیکن جسم جو ہے وہ آسودہ ہے، پڑا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ جان کا جو سفر ہے، جب تک اپنی جان تک نہ پہنچ سکو، دل تک نہ پہنچ سکو. جو پچھلی روایات ہیں ان میں پھر انہیں یہ کہا ہے. اب میں آ رہا ہوں تھوڑا سا آگے. اب میں نے جب یہ اگلے دن میں بیٹھا ہوا تھا جناب منی اقبال کے پاس، انہوں نے مجھے کہا کہ غالب کی یہ جو ہے نعت یہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں. میں نے لگا دی، میں نے پڑھ دیا، انہوں نے اس کو انٹرنیٹ پہ عام کر دیا، پھر تبصرے شروع ہو گئے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے، من گھڑت ہے، دولا کی. یہ کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ من گھڑت ہے، ضعیف نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں.
صوفیاء کے بہت سارے تصورات سارے کے سارے اس پہ پیش ہیں، کیونکہ اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، غالب نے کیا ہے، سعدی نے کیا ہے، نظامی نے کیا ہے، عرفی نے، غالب نے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں حدیث کی وہ علم البیان میں پڑھ رہا ہوں یا حدیث کی وضاحت، لیکن یہ وہ ہے which has been referred and what has been referred time and again. لولا لما خلقت الافلاق، اے رسول اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس دنیا کو، کائنات کو پیدا نہ کرتا. اب غالب نے کہا ہے کہ آئینہ دار پرتو مہر است آفتاب، آئینہ دار پرتو مہر است آفتاب، سورج کا جو پرتو ہے اس کا آئینہ دار جو ہے وہ چاند ہے. چاند آئینہ ہے اور سورج جو ہے وہ حقیقت ہے، اور سورج کا جب سایہ پڑتا ہے چاند پہ تو اس کے آئینے کے اندر سے وہ روشنی باہر آتی ہے اور چمک اٹھتا ہے. اسی طرح شان حق آشکار دے شان محمد است، کہ خدا کی شان محمد کی شان سے آشکار ہے. اردو میں بھی واضح طور پہ علامہ کہتے ہیں نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے، اسی نام سے وہ نام ہے. یہاں پہ کہا ہے وہ نور، یہ غالب نے کہا ہے. اور آگے غالب کہتے ہیں دانی اگر میں مانی ہے لولاک وارسی، اگر لولاک کے معنی تک پہنچ جائے تو پھر تمہیں معلوم ہوگا خود ہر چیز حق است ادان محمد است، جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ بھی محمد کا ہے. یہ مرزا غالب نے کہا ہے، اور پھر مرزا ہی نہیں کہا ہے، مرزا نہیں میرزا غالب نے. منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی. حضور کو کہا ہے غالب نے، منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی. اور مولانا نے کہا ہے مصطفیٰ آئینہ روی خدا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چہرے کا آئینہ ہے. مصطفیٰ آئینہ روی خداست، منعکس در وے ہمیں خوئی خداست، ان کے اندر خدا کی ہر خوبی منعکس ہو رہی ہے. علامہ نے بھی کہا نا اردو میں، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. اگر ہر آئینہ اگر تو نبودی من عالم را خلق نمی کرتا. مولانا نے با محمد بود عشق پاک جو بہر عشق او خدا لولا گفت، گر نبودی بہر عشق پاک را کئی وجودی لازمی افلاق را. یہ ساری اسی کی وضاحت ہے. اب اقبال نے سرور کائنات کو امت مسلمہ کا عظیم رہبر مانتے ہوئے تمام مومنین کو آپ کی صفات عالیہ سے متصف ہونے کی ہمیشہ تمنا بھی کی اور ترغیب بھی. حضور آئے ان کی پیروی کی جائے، ان کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کی. اب بال جبریل میں سب سے خوبصورت انداز میں جب اقبال نے حلاج سے پوچھا ہے کہ یہ جو زیارت آخر زمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے، تو حلاج کہتے ہیں اپنے اندر اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے خوبیاں پیدا کر دو، آپ کو اپنے اندر سے حضور کا عکس نظر آنا شروع ہو جائے. جب یہ موقع آ جائے گا تو پھر خدا کے رسول کی زیارت، یہی زیارت ہے. یہ حلاج کے الفاظ ہیں. جیسے میں نے ان الحق کہا ہے، آپ رسول کی اطاعت میں ان کی پیروی کرتے ان کی ساری خوبیاں پیدا کرتے. جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی، یہ اقبال کا شعر ہے، میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک. اور پھر کیا کہا ہے، ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیگو تفنگ. تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے، اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاک استر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں. یہ ہے اقبال. اب حافظ کا پھر شعر جو ہے، نہر کے چہرے بر افروخ دل بری دانت، نہر کے آئین سعادت سکندری دانت. جس نے اپنے چہرے کو چمکا لیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دلبری بھی اس کو آتی ہے. نہر کے آئین سعادت سکندری دانت، جس نے آئینہ بنا لیا وہ سکندر نہیں ہو جاتا. اب سکندر اور آئینے کا بھی ذکر میں کروں گا، یہ بھی فارسی شاعری میں انگرینڈ ہے. اگلے تمام معاملات میں یہ آپ کو وضاحت بڑی ضروری ہوگی. اقبال کہتے ہیں خود ناظم گدا یہ بھی لیا
میں بے نیاز فقیر ہوں اور میں خود اپنے آپ پہ نازا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ پہلے ایک دو خطبات میں یہ جو لیکچر تھے میں نے ناز و نیاز پہ خوب لیکچر دیا. یس یاد ہے نا یس سر. شروع میں یہی تھا کہ یہ لفظ آپ کو بار بار دوبارہ آ کے ہانٹ کرے گا آپ کے اشعار میں. بے خود نازم گدائی بھی نیازم. میں ایک بے نیاز فقیر ہوں. بے نیاز کا مطلب ہے صمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. یہی ترجمہ ہے گدائی بے نیاز ہوں. بخود نازم کیونکہ میں گدائی بے نیاز ہوں. مجھے نیاز کا مطلب ہے نیڈ، نیسیسٹی، مجھے کوئی ضرورت نہیں. اس لیے مجھے اپنے آپ پہ فخر ہے. تپم سوزم گدازم نئی نوازم. تپم میں تڑپتا ہوں، سوزم میں جلتا ہوں، گدازم میں پگھلتا ہوں، اور نئے نوازم اور میں بنسری بجاتا ہوں. تروز نغمے در آتش نشاندم سکندر فطرتم آئین سازم. اس نغمے کے ساتھ میں نے تم کو آگ کے اندر ڈال دیا. مٹی کو آگ میں ڈالیں تو آئینہ بن جاتا ہے. علامہ کہتے ہیں میں سکندر فطرت اور آئینہ بنا رہا ہوں تمہارا. تمہاری مٹی کو میں نے اپنے نغمے کی آگ میں ڈال دیا کہ جب آئینہ بن جاؤ گے تو تمہارے آئینے سے بھی خدا کے نور کی ریفلیکشن ہو. آئینہ دار پرتوے مہرست ماہتا شان حق آشکار دے شان محمد است. اگر آگاہی از کیف و کم خویش یمی تعمیر کن از شبنم خویش. اگر تو اپنے کیف و کم سے، کیف کا مطلب ہوتا ہے کیسا، کیفیت. کم کا مطلب کتنا. کیف کا مطلب ہوتا ہے کوالٹی، کم کا مطلب کوانٹٹی. ٹھیک ہے نا. اگر آگاہی از کیف و کم خویش، اگر اپنی کوالٹیز اور کوانٹٹیز، اپنی ڈائمینشن سے تم واقف ہو، یمی تعمیر کو نز شبنم خویش، تو اپنی شبنم سے سمندر تعمیر کرو. یمی تعمیر کو از شبنم خویش. اور یم کا لفظ میں نے آپ کو بتایا قرآن میں بھی ہے. اولڈ پرشین ورڈ ہے سمندر کے لیے. دلا دریوزہ یہ مہتاب تک، اے دل چاندنی کا بھیک کب تک مانگے گا. دریوزے کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے. میں نے آپ کو کہا تھا دراویز کا مطلب ہوتا ہے لٹکنے والا دروازے پہ. دراویز سے درویش بن گیا ہے. اور دروازے پہ لٹک کے جو کچھ ملتا ہے وہ دریوزہ ہوتا ہے. اور بیگر کو دریوزہ گھر بھی کہتے ہیں، دریوزہ کو پھر بھیک بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ فرماتے ہیں دلا اے دل دریوزہ یہ مہتاب تک تا کہیں، کب تک، تا کہیں کب تک چاندنی کی بھیک مانگتا رہے. شب خدرہ برافروز از دم خویش، اپنے سانس سے اپنی رات کو خود روشن کر. شب خدرہ اپنی رات کو برافروز روشنی بخش دو از دم خویش، اپنی سانسوں سے. پھونکنی پھونکے مارو، آگ کو بھڑکاؤ دل کی، اور پھر آپ کی رات جو ہے آپ کے دل کی آگ سے روشن ہو جائے گی. من از آئین را روزی به دستارم سکندر وار اگر می گیردی نات استمانی بھر نمی گیرد. یہ آگ کبھی جلے یا نہ جلے، حافظ کہتے ہیں میں ایک نہ ایک دن سکندر کی طرح یہ آئینہ اپنے ہاتھ میں لے لوں گا. اور اقبال کہتے ہیں از سخن آئینہ سازم کرنا. شعر از سخن، میرے شعر کی وجہ سے مجھ کو آئینہ ساز بنا دیا ہے خدا. میں تو آئینے بنا رہا ہوں، آپ کو آگ میں ڈالتا ہوں اپنے شعروں میں. آپ نکلتے ہیں تو آئینہ ہوتے ہیں. بس سکندر بے نیازم کردہ اندر، مجھے سکندر سے بے نیاز کر. اب مزے کی بات یہ کہ سکندر کے ساتھ آئینے کا کہتا ہے. ایکچولی جو سٹی آف الیگزینڈریا ہے ایجپٹ میں، اس سے نارتھ میں ایک جزیرہ ہے. اس جزیرے کو ابھی تک پرشیا کہتے ہیں، فارس. پرشین نے حکومت کی ہے، ایجپٹ پہ بھی کی ہے، میڈیٹرینین پہ بھی کی ہے، ایجین سی میں بھی گئے ہیں. تو اس میں یہ جو جزیرہ ہے الیگزینڈریا کی پورٹ کے پاس، اس پہ ایک انہوں نے بہت بڑا فانوس لگایا ہوا تھا. فانوس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایکچولی ایک ایسا کیس جس کے اندر چراغ کو جلا کے رکھا جائے.
light house. لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا وہ اینشینٹ Ancient. وہ that is which was there. اور اس کو کہتے ہیں کہ بطلی موس نے اس کو بنایا تھا. اور یہ یورپ کے جتنے بھی بنے ہیں بعد میں اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہاؤسز آف لائٹ ہاؤس، ان کا یہ بنیادی سمجھ لیں کہ یہاں سے شروع ہوا. اور یہ اسکندر سے منسوب تھا. اس سے پتہ چل جاتا تھا، ان کو وہاں ایک بہت بڑا آئینہ بھی لگایا ہوا تھا جس سے آنے والا جہاز دور سے وہ اس کو کیپچر کر دیتے تھے. اس کے سمجھ لیں کہ اس زمانے کا ایک راڈار. دیٹس ویری گڈ. اور یہ جو تھا یہ بنی امیہ کے زمانے میں خالد بن ولید بن عبد الملک کے زمانے تک یہ موجود تھا، اور اس کی تاریخ میں بے شمار اس کی مثالیں ملتی ہیں. پھر بنی امیہ کے زمانے میں یہ غائب ہو گیا، nobody knows. لیکن سکندر، آئینہ، لائٹ ہاؤس، یہ کانسیپٹ اس سے آتا رہا ہے. فردوسی جو کہ پرشین پوئٹس میں سے موجودہ فارسی جو ہے ماڈرن، اس میں پہلے شعراء میں سے آج سے 150 برس پہلے ہوا، اس نے بھی اس آئینے کا بڑا گہرائی کے ساتھ ذکر کیا اپنے شاہ نامہ میں. اس پہ میں نہیں جاتا. اب پھر میں حافظ کے ایک شعر سے شروع کرتا ہوں. مرا روز ازل کاری بجز رندی نہ فرمودند. مجھے روز ازل سے ایک ہی کام سکھایا گیا ہے اور وہ رندی کا ہے. میں نے بتایا آپ کو رندی کیا ہے. بار بار یہ رندا سے نکلا ہے، یہ جو لکڑی کا ہوتا ہے، اور رندا رگڑ کے پی پی کے وہ رگڑا گیا بندہ. حرم قسمت کی آنجا رفت ادم نفزون نہ خواہد شد. جو کچھ قسمت اس ازل میں لکھ دی گئی وہ نہ بڑھے گی نہ کام ہوگی. یہ حافظ کا اپنا کانسیپٹ ہے فیٹلسٹک. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے اس دن فرمایا تھا، ڈاکٹر عطیہ نے، کہ یہ جو فیٹلسٹک کانسیپٹ تھا جبریہ کا، یہ وہ کانسیپٹ آ رہا ہے. اب علامہ فرماتے ہیں کہ غمداری حیات دل ز دم نیست. تمہیں کیا غم ہے کہ دل کی زندگی جو ہے اس کا تعلق دم کے ساتھ نہیں ہے. دم کا مطلب کیا ہے؟ سانس. دل کی زندگی پائیدار ہے، دم جو ہے وہ ناپائیدار ہے، رک سکتا ہے. کہ دل در ہلکا ہے بود و عدم نیست. کیونکہ دل جو ہے وہ بود و عدم کے حلقے میں نہیں پھنسا ہوا. وہ زمان و مکان سے دل جو ہے ماورا ہے. مخر ہے کم نظر اندیشہ یہ مرد. اے کم نظر نیرو ویژن پرسن، موت کا ڈر، موت کا اندیشہ مت کرو، مت مخر. اگر دم رفت دل باقی اس غم نہیں. اگر دم نکل گیا دل باقی رہے گا، کوئی غم نہیں. یہ بار بار جو میں آج شروع سے یہ لگا ہوا ہوں اسی بات پہ، دل باقی ہے، دم نہیں ہے. پر ہلکے کا لفظ پچھلی دفعہ میں نے کیا، ہلکا بود و عدم کا ذکر کیا ہے. تو اے دل تا نشینی در کنارم ز تشریف شہن خوش تر گلیمم. تو اے دل تا نشینی در کنارم، اے دل جب تک تو میرے کنارے میں یا میرے سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. کنار کا مطلب سائڈ، جس سے کنارہ. اے دل جب تک تو میری سائڈ پہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ز تشریف شہن خوش تر گلیمم، بادشاہوں کی سیٹ سے بڑھ کے میرا کمبل ہے. گلیم، گلیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمبل. پرانا پرشین کا ورڈ. دو بادشاہ کہتے ہیں دو درویش در گلیمی می خسپان. دو درویش ایک کمبل کے نیچے سو جاتے ہیں. دو شہنشاہ در اقلیمی نمی سنجان. اور دو بادشاہ ایک اقلیم میں نہیں سما سکتے. ملک میں دو بادشاہ نہیں سما سکتے، لیکن ایک کمبل کے نیچے گلیم. اور باتیں ہیں کہ تشریف شہن خوش تر گلیم. تو جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا مسند پہ، تشریف بیٹھنے کی جگہ کہہ دیں، شرف، میرا مقام، میری مسند جو ہے یا میرے بادشاہوں کی مسند سے بڑھ کے میرا وہ کمبل ہے جس پہ بیٹھا ہوا ہوں. درون سینہ امباشی پسند مرگ. میرے سینے میں موت کے بعد بھی تو موجود رہے گا. منز دستے تو در امید و بیمم. اے دل تیری وجہ سے میں امید میں بھی ہوں اور خطرے میں بھی، خوف میں. جب قیامت آئے گی تو آپ کے اعضاء گواہی دیں گے، دل گواہی دے گا. زمن گو صوفیان با سفارا. علامہ صاحب کبھی کبھی صوفیوں کے پیچھے پڑتے. زمن با صوفی و ملا سلامی. میری طرف سے صوفی اور ملا کو سلام دے کہہ دو
کہ پیغام خدا گفتند مارا، جنہوں نے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچایا تھا، بڑی تعویل شندر حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را، لیکن جو وضاحت وہ کرتے رہے، تعویل کرتے رہے قرآن کی، اس سے تینوں پریشان ہیں اور حیرت میں ہیں، خدا بھی اور جبرائیل بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولوی کی کیا ہے، قرآن میں تو ذکر ہی کوئی نہیں، کیلکولیشن لائی جانے نا، 100 نیکیاں 1000 نیکیاں 500 تسبیحاں پھیر لو، کاؤنٹ کرتے رہو دل کو، تو دیٹ از، تو یہاں کہتے ہیں کہ زمن کو صوفیاں نے باصفارا، باصفا صاف دل صوفیوں کو میرے طرف سے کہہ دو، خدا جویان مانی آشنارا، خدا جویان جو خدا کو تلاش کر رہے ہیں، مانی آشنا جو مانی سے آشنا ہے، باطن سے، غلام ہمت ان خود پرستم، میں خود پرست شخص کی ہمت کا غلام ہوں، کہ با نور خودی بینت خدا را، جو اپنی خودی کے نور سے خدا کو دیکھ رہا، اپنے اندر سے روشنی کو نہیں تو نظر کیا آئے گا؟ صوفی تسبیح پھیر رہے ہیں، اللہ ہو تو ہے، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا ہے، دل مسلمان دلوں نے کہا جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تمیگو یم مسلمانم بالارزم، اقبال کہتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ دانا مشکلات لا الہ الا، کیونکہ مجھے لا الہ کی مشکلات کا پتہ ہے۔ نرگس سے بیمار کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، ڈیفوڈل کا یس سر، ایسا پھول جو خابیدہ سا ہوتا ہے، جو ویسے بیمار لگتا ہے سویا کومپل آنکھوں میں۔ جو نرگس ان چمن نہ دیتے مگزر، نرگس کی طرح اس چمن کو بغیر دیکھے ہوئے مت گزر جاؤ، جو بو در گنچے گنچا یہ پیچیتے مگزر، خوشبو کی طرح گنچے کے اندر پیچو تاب کھاتے ہوئے مت گزر جاؤ، طلاحت دیدہ ہے روشن دریدار، اللہ نے تمہیں بہت روشن تر آنکھیں عطا کی ہیں، خیرت بیدار و دل خابیتے مگزر، اپنی عقل کو بیدار کر کے دل کو سنا کے مت گزرو۔ اقبال نے یہ کہا نا کہ نوجوان جو ہیں، نوجوان تشنا لب خالی عیاب، جاوید نامہ میں نوجوان تشنا لب ہیں، ہونٹ ان کے خشک ہیں، ان کے پیار کے پیالے خالی ہیں، شست روح تاریک جان روشن دماغ، شست روح چہرے دھلے ہوئے، جان تاریک ہے اور دماغ روشن ہے، کم نگاہ ہو بے یقین و نا امید، شارٹ وین کم نگاہ، بے یقین ہو نا امید، انسرٹن، ہوپ لیس، چشم شان اندر جہاں چیزی نہ دی، ان کی آنکھ نے دنیا میں کوئی چیز دے گی۔ تو یہ جو ہے نا دل کو سلانا، عقل کو جگانا، اقبال اس کے بارے میں بہت ہی اس کے خلاف ہے۔ اب میں آپ کو اس ربائی پہ جب لاؤں گا، یہ ربائی بھی میرے خیال میں ون آف دا بیسٹ ربائی ہے۔ آج جو میں آپ کو سومنات دکھاتا رہا ہوں، تراشی دم صنم بر صورت کیش، میں نے صنم جو ہے بت بنایا ہے اپنی شکل، they have coined the gods on their own، اپنا امیج ہے۔ تراشی دم صنم بر صورت کیش، بے شکل خود خدا را نقش بستم، اپنی شکل کو سامنے رکھ کے خدا کے نقش باندھتا رہا، پینٹیں خدا دی کیتی ہے، شکل اپنی دیکھی ہے۔ مراز خود برون رفتن محال است، میرے لیے اپنے آپ سے باہر نکلنا ناممکن ہے۔ مرا از خود، اپنے آپ سے برون رفتن، باہر نکلنا، محال است، امپاسبل ہے۔ باہر رنگی کے ہستم خود پرستم، جس بھی رنگ میں ہوں میں اپنا ہی پجاری، میں نے اپنی پرستش کی۔ اور لیکن نا پھر کہتے ہیں زمن کو صوفیان باصفارا، پھر پڑھے میری طرف سے باصفا صوفیوں کو کہہ دو خدا جو یعنی مانی آشنا، غلام ہمت ان خود پرستم، میں اس خود پرست کی ہمت کا غلام ہوں کہ بانور خودی بینت خدا را، جو خودی کی نظر سے خدا کو دیکھے۔ اور آگے جا کے کہتے ہیں صورت نہ پرستم من بت خانے شکستم من، میں نے بت نہیں پوجے، بت خانے توڑے ہیں۔ انسال سبک سیرم ہر بند گسستم من، میں نے
मैं वो सुबह सैर तेज चलता हुआ सैलाब हूं, सही से वो तूफान हूं, हर बांध घुसस्तम मान, जैसे सारे डैम तोड़ दिए। दरबूद और जबूद मन अंदीशे गमान हादाश, मेरे होने या ना होने। दरबूद नबूद मन अंदीशे गुमान हादाश, देवर डिल्यूजन एंड इल्यूजन, वहमो गुमान थे। अज इश्क हवैदा शुद्ध नुक्ते के हस्तम मान, इश्क से जाहिर हो गया है ये नुक्ता कि मैं हूं। अपने आप को पहचानना है। और फिर इकबाल की एक और नज़म है दिल बीना, मन अजबूद और नबूद खुद खामोश हूं, मैं अपने होने और ना होने के बारे में खामोश हूं। अगर गुयम के हस्तम खुद परस्तम, अगर ये कह देंगे मैं हूं तो फिर खुद परस्त हुआ। वले कनीन नवाई सादा ही कीस, लेकिन ये सादा सी आवाज क्या है। कसी दर सीने में गुयत के हस्तम, मेरे सीने से अंदर से कोई बोल रहा है कि मैं हूं। मैं तो नहीं कह रहा, मेरे दिल में से कोई बोल रहा है।